سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابوت سکینہ کا راز، چاند سے مہر گڑھ تک پھیلی پراسرار داستان۔ مصنفہ توصیف اسلم۔ ایپیسوڈ 1۔ جب سے یہ کائنات معارض وجود میں آئی ہے، انسان نے اس کے اندر موجود تمام رازوں کو پا لینے کی کوشش کی ہے۔ راز جو انسان کو بے چین کیے رکھتا ہے، راز جو اسے حرکت میں رہنے پر مجبور کیے رکھتا ہے، راز جس کے چلتے انسان نے ہزاروں ایجادات کر ڈالی اور نئے راستے کھوج ڈالے، لیکن پھر بھی اس کی تشنگی نہ مٹ سکی۔ ایسا ہی ایک گہرا راز تابوت سکینہ کا راز ہے، جسے یہودیوں سمیت دیگر عالمی مذاہب و تنظیمیں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کھوج رہی ہیں۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں، تاکہ اسے ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی، لیکن یہ راز ہے کہ کھلنے میں ہی نہیں آ رہا۔ اسی راز کو بنیاد بنا کر مصنفہ توصیف اسلم نے یہ ناول لکھا ہے، جس میں انہوں نے حقائق و تاریخی واقعات کے ساتھ ساتھ کہانی کو آگے بڑھایا ہے۔ تاریخ، جغرافیہ، مذہب اور فکشن کا ایسا حسین امتزاج میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اگر میں یوں کہوں کہ تابوت سکینہ کا راز ایک دستاویز ہے اس تابوت کے رموز کو جاننے کی، تو چنداں غلط نہ ہوگا۔ اس ناول میں مصنفہ نے مصر، اردن، فلسطین، اٹلی، اسرائیل، برموڈا، پاکستان اور جاپان سمیت کئی دیگر پراسرار اور افسانوی جگہوں کو تحقیق کے بعد تفصیل سے بیان کیا ہے، نیز ان جگہوں پر رونما ہونے والے واقعات کو اس خوبصورتی سے قلم بند کیا ہے کہ میں انہیں پڑھ کر انگشت بدنداں رہ گیا تھا۔ مصنفہ کے قلم میں ایک جادو ہے جس کے تحت انہوں نے فلسطین و اسرائیل کے مقدس مقامات کا تعارف بھی اس انداز میں کروایا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو وہیں گھومتا پھرتا محسوس کرتا ہے، اور یہی مصنفہ کا کمال ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ ناول آدھا سفر نامہ ہے جس میں آپ دنیا کے دیگر حصوں کے علاوہ پاکستان میں موجود قدیم ترین تہذیب مہر گڑھ کی بھی سیر کر سکیں گے۔ مہر گڑھ بلوچستان میں دادھڑ ضلع کے پاس دریائے بولان کے کنارے آباد ہے۔ یہ جدید زمانہ پتھر کا ایک اہم مقام ہے جو معلوم تاریخ کے حساب سے جنوبی ایشیا کا وہ پہلا علاقہ تھا جہاں گندم اور جو کی پہلی بار کاشت کی گئی تھی۔ یہ نام قریب ہی واقع ایک دیہات سے ماخوذ ہے جو آج بھی آباد ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ 7000 سال پرانی تہذیب ہے، لیکن ہڑپا اور موہنجداڑو کی نسبت اس پر بہت کم کام کیا گیا ہے۔ اس ناول میں مہر گڑھ کو بہت سے حوالوں سے نمایاں کیا گیا ہے جو ایک قابل تعریف کام ہے۔ ساتھ ہی ضلع ڈیرہ غازی خان کے دور دراز مقام غربن کے ذکر کرنے پر بھی اس کی پراسراریت میں چار چاند لگا دیتے ہیں۔ اڑن تشتریوں، شیطانی مثلث کے رازوں، اٹلانٹک کے سمندر برج شہر اور ایریا 51 جیسے مقامات اور چیزوں پر مصنفہ کی بھرپور ریسرچ اور انداز بیاں یقیناً قارئین کو تخیل کی نئی دنیا میں پہنچا دیں گے جہاں سے واپسی اتنی آسان نہ ہوگی۔ یہ ناول آپ سب کی سوچ کے در کو اور وسیع کر دے گا۔ میری دعائیں مصنفہ کے ساتھ ہیں، اللہ پاک ان کے قلم میں اور برکت ڈالے اور ہمیں نت نئے موضوعات پر عمدہ مواد پڑھنے کو ملے، آمین۔ سر پلیز آپ تو سمجھیں میری بات کو، پلیز سر، اگر آپ میرے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو میرا کام کیسے مکمل ہوگا؟ رمنا رو دینے والی تھی۔ وہ سر عرفان سے اپنا ایم فل کی ریسرچ کر رہی تھی، لیکن سر نے اب اس کی بات سننے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ اس پروجیکٹ کے لیے وہ 6 ماہ سے کام کر رہی تھی۔ وہ اپنے اسی پروجیکٹ کو اپنا پی ایچ ڈی کا ریسرچ پروجیکٹ بنانا چاہتی تھی۔
سر میری بات تو سن لیں۔ رمنا نے ایک آخری کوشش کی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے بچے۔ کیوں سر؟ کیا آپ اس پروجیکٹ سے متفق ہیں؟ وہ خوش ہو گئی۔ اسے لگا تھا شاید اس نے سر کو قائل کر لیا ہے۔ جی نہیں بچے، میں آپ کا پروجیکٹ چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے کمیٹی کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ آپ اپنے لیے کوئی نیا ایڈوائزر ڈھونڈ لیں۔ سر عرفان نے بہت سکون سے اپنی بات مکمل کی اور آفس کا دروازہ کھول کر اندر چلے گئے، یہ دیکھے بغیر کہ رمنا اپنی جگہ جم سی گئی تھی۔ وہ اس وقت سر عرفان کے آفس کے سامنے طویل برآمدے میں بت بنی کھڑی تھی۔ بہت سے طالب علم وہاں سے گزر رہے تھے، لیکن کسی نے بھی اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ ایم فل میں ریسرچ کرنا ہر طالب علم کا خواب ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں موجود مواقع کی کمی اور حالات کا ناموافق ہونا اس کی راہ میں بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ پیسوں کی کمی اور معاشی دباؤ بھی انہیں تحقیق کو وقت دینے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ لیکن رمنا کا مسئلہ کچھ اور تھا۔ سر عرفان بہت غصے میں تھے، گو کہ انہوں نے رمنا کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ سے آج ساری تحقیقی کمیٹی کے سامنے ان کو شرمندہ ہونا پڑا تھا۔ سب کو ہی اس بات پر حیرت تھی کہ وہ رمنا کے تحقیقی موضوع سے واقف نہیں، یا انہیں شاید اس کی سنگینی کا احساس ہی نہیں۔ یہ سب یونیورسٹی کے انتظامیہ کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن سکتا تھا۔ اب وہ کیا بتاتے کہ وہ واقعی ہی اس معاملے میں اندھیرے میں تھے۔ کیا ہوا؟ تم کیوں منہ لٹکا کر بیٹھی ہو؟ فہد اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ وہ اسے دیکھ کر تھوڑا چونکی ضرور تھی، مگر پھر دوبارہ پہلی والی پوزیشن میں چلی گئی۔ ایک بار پھر اس نے اپنی نظریں ٹیبل پر موجود کتاب پر گاڑ دیں۔ وہ دونوں اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کی پاکستان اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کی لائبریری میں موجود تھی۔ وہ دونوں پاکستان اسٹڈیز میں ایم فل کر رہے تھے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، فہد نے آگے ہو کر کتاب بند کر دی۔ کچھ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ اچھا، اگر یہی بات ہے تو حلوے کدو جیسا منہ کیوں بنایا ہے؟ فہد نے بات کو مزاح کا رنگ دیا تھا۔ بکواس نہ کرو، میں آگے ہی پریشان ہوں۔ آخر رمنا کو اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ شکر ہے تم ہی ہو، فہد نے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر منہ پر پھیرتے ہوئے کہا تھا، ورنہ تمہاری شکل کہیں سے بھی کسی مہذب خاتون جیسی نہیں ہے۔ فہد اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا۔ فہد، بس کر دو، میں پریشان ہوں۔ رمنا کو اب غصہ آنا شروع ہو چکا تھا۔ میں بہت پریشان ہوں، میں بہت پریشان ہوں۔ یہ رٹ لگانا بند کر کے بتاؤ گی کہ کیا ہوا ہے؟ فہد سنجیدہ ہوا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھ کر اس نے چند لمحے سوچا۔ وہ جانتی تھی وہ سنجیدہ نہیں ہے، مگر بات کو جانے بغیر وہ جان بھی نہیں چھوڑے گا، اور ویسے بھی اب کسی نہ کسی کی مدد تو چاہیے تھی، شاید اس کے مسئلے کا کوئی حل نکل آئے۔ سر عرفان نے مجھے ایم فل کی تھیسس پر سپروائز کرنے سے انکار کر دیا ہے، یہ بتا کر وہ اپنی انگلیاں مروڑنے لگی تھی۔ فہد کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کتنی پریشان ہے، اس لیے اس نے مذاق چھوڑ کر اسے سنجیدگی سے سمجھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ رمنا دیکھو، تم پریشان ہو، میں جانتا ہوں۔ کسی بھی ایم فل کے طالب علم کے لیے پروجیکٹ بہت اہم ہوتا ہے۔ تمہارے لیے تو اس سے بھی اہم ہے کہ تم اسے ہی پی ایچ ڈی میں لے کر جانا چاہتی ہو، لیکن تم اگر حقیقت کی نظر سے دیکھو تو سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جو موضوع تم نے چنا ہے تحقیق کے لیے وہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ سر تمہیں ایسا کوئی پروجیکٹ کیسے کروا سکتے ہیں جس کا کوئی سر پیر ہی نہ ہو؟ فہد نے اسے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ کوشش وہ پچھلے 15 دن سے کر رہا تھا۔ فہد اسے کئی بار سمجھا چکا تھا کہ سر عرفان یہ پروجیکٹ کبھی نہیں لیں گے، مگر وہ مان نہیں رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ سر عرفان نے اسے مرضی کا موضوع چننے کی آزادی دی ہے، وہ انہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ رمنا ان کی پسندیدہ طالب علم تھی۔ اس نے سر کو بتا دیا تھا کہ وہ پی ایچ ڈی میں اسی موضوع کو لے کر چلے گی۔ اس کا شوق دیکھتے ہوئے سر نے اسے وہ موضوع ایم فل اور پی ایچ ڈی میں کروانے کی مشروط حامی بھر لی تھی۔ فہد نے اسے کہا تھا کہ یہ سب سر نے اس وجہ سے کہا ہی کہ ان کو تمہارا فضول موضوع پتہ نہیں ہے۔ تب رمنا نے کچھ بھی سمجھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ آج جب تھیسس کمیٹی کے سامنے
اس نے اپنا موضوع رکھا تھا تو باقی سب کے ساتھ سر عرفان بھی حیران رہ گئے تھے۔ کمیٹی کے سربراہ نے صاف منع کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس فضول موضوع کو سننا بھی نہیں چاہتے، اسے پاس کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ جو اتنے جوش میں تھی افسردہ ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے سر عرفان کو بھی شرمندہ کیا تھا۔ عرفان صاحب، مجھے آپ سے اس بات کی امید نہیں تھی کہ آپ ایسا موضوع طالب علم کو کرنے دیں گے۔ ایم فل میں ریسرچ کرنا کافی سنجیدہ بات ہے، یہ بی ایس کا پروجیکٹ نہیں ہے۔ سر عرفان کو اس موضوع کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ وہ اس سب سے بہت بے عزتی محسوس کر رہے تھے، خاص طور پر جو آخر میں انہوں نے طنز کیا تھا۔ کمیٹی نے انہیں 15 دن کا وقت دیا تھا کہ وہ کوئی نیا موضوع لے کر آئیں۔ اگر موضوع یہی رکھنا ہے تو اسے مناسب طور پر تبدیل کر لیں۔ وہ بہت بے دلی سے باہر آئی تھی۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد سر عرفان بھی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ انہوں نے رمنا کی کوئی بات بھی سنے بغیر اسے پروجیکٹ کروانے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ اس بات کی فہد کو پہلے سے ہی امید تھی، اسی لیے وہ اسے باز رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن رمنا نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ اب اسی وجہ سے وہ مشکل میں تھی۔ سر پلیز، میں یہ پروجیکٹ آپ کے ساتھ ہی کرنا چاہتی ہوں۔ رمنا ایک بار پھر سر عرفان کے آفس میں موجود تھی۔ حالانکہ فہد نے اسے بہت سمجھایا تھا، یہاں تک کہ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ تم ایک ایسے موضوع پر تحقیق کرنا چاہتی ہو جو محض ایک بے بنیاد مفروضے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور وہ فہد سے ناراض ہو گئی تھی، لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ سر اس وقت اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھے۔ اس کی بات سن کر بھی انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی۔ سر عرفان نے اس بار بھی کوئی رد عمل نہیں دیا۔ رمنا کو اندازہ ہوا تھا کہ سر اب اپنی مرضی سے ہی جواب دیں گے، اس لیے وہ بھی ڈھیٹ بن کر کھڑی رہی۔ آخر کب تک سر جواب نہیں دیں گے؟ آخر آدھے گھنٹے بعد سر عرفان کو اسے جواب دینے کا خیال آ ہی گیا۔ بچے کرسی پر بیٹھ جائیں، انہوں نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ لیکن رمنا کے لیے یہ بھی غنیمت تھا۔ وہ جلدی سے سر کے ٹیبل پر موجود 2 کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی فائل سر کے ٹیبل پر رکھی اور دوسری کرسی پر اپنا یونیورسٹی بیگ رکھ لیا تھا۔ وہ اب منتظر تھی کہ کب سر اپنا کام ختم کر کے اس کی بات سنیں گے۔ آخر مزید 20 منٹ گزرنے کے بعد سر کو اس پر رحم آ گیا تھا۔ اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے وہ اس کی طرف متوجہ تھے۔ جی بچہ بولیں۔ سر اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ رمنا کو ان کا اتنا سنجیدہ ہونا پریشان کر رہا تھا۔ ویسے تو سر ہمیشہ سے سنجیدہ تھے، پھر بھی وہ آرام سے ہی بات کرتے تھے، مگر اس وقت ان کا خطرناک حد تک سنجیدہ ہونا رمنا کو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ سر، میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے پروجیکٹ کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ آپ نے خود حامی بھری تھی کہ آپ مجھے نہ صرف ایم فل کا تھیسس کروائیں گے بلکہ پی ایچ ڈی کے پروپوزل پر بھی مدد کریں گے، لیکن اب آپ منع کر رہے ہیں۔ سر عرفان نے کچھ لمحے رک کر شاید مناسب الفاظ ڈھونڈے تھے۔ آپ نے جو کچھ کہا بچے، وہ سب ٹھیک ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے اس بات کی حامی بھری تھی، مگر آپ نے مجھے اس وقت کہا تھا کہ آپ پاکستان کی پرانی تہذیبوں کو اس ریسرچ کا حصہ بنانا چاہتی ہیں، اور مجھے اس پر اعتراض نہیں تھا، پر آپ نے محض ایک بچکانہ مفروضے کو اپنی ریسرچ کا مرکز بنایا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس قسم کے پروجیکٹ کی کوئی اجازت نہیں دے گا، پھر بھی آپ نے مجھے اندھیرے میں رکھا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے کمیٹی میں میری کتنی سبکی ہوئی ہے؟ اب آپ چاہتی ہیں کہ میں مزید اپنی بے عزتی کروا لوں آپ کی اس بچکانہ خواہش کے لیے؟ یہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، اس لیے آپ کی وجہ سے جتنا میں شرمندہ ہو سکتا تھا ہو چکا ہوں۔ برائے مہربانی مجھے ان سب سے دور رکھیں، کیونکہ اگر یہ بات یونیورسٹی یا میڈیا میں پھیلی تو یونیورسٹی اور آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گی۔ آپ کو اس بات کی سنگینی کا احساس ہے؟ اب جانتی ہیں گوگل میں آپ کو ہر مفروضے پر بے تحاشا مواد ملتا ہے، لیکن اس مفروضے پر آپ کو کہیں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ جو ہوگا وہ محض مذہبی حوالے یا قیاس پر ہوگا جو مشہور ہے۔ کیا وجہ جانتی ہیں آپ؟ رمنا نے بے اختیار نفی میں گردن ہلائی۔ سر عرفان نے مزید کہا، اس لیے کہ جو اس سب کو چلا رہے ہیں وہ نہیں چاہتے اس بارے میں کوئی بات ہو۔ بچے،
اگر میں اس سب میں آپ کا ساتھ دے بھی دوں، یونیورسٹی سے میری گارنٹی پر آپ کو اجازت مل بھی جائے، تب بھی حکومت آپ کو یہ نہیں کرنے دے گی۔ اگر کسی بھی طرح یہ بات باہر نکل گئی تو آپ کے لیے جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یونیورسٹی کی بدنامی ہوگی اور بہت سے لوگ اپنی نوکری سے جائیں گے۔ سر عرفان کا لہجہ اور انداز حاتمی تھا۔ رمنا کے پاس سارے دلائل ختم ہو چکے تھے۔ وہ سب دلائل جو سر عرفان کو قائل کرنے کے لیے سوچتی رہی تھی، اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ وہ ان کے آفس سے کچھ بھی کہے بغیر نکل آئی تھی۔ وہ انہیں کیا راضی کرتی، وہ خود ہی لاجواب ہو گئی تھی۔ سر عرفان کو ہر کسی کو لاجواب کرنا آتا تھا، اس کے تو وہ پھر استاد تھے۔ سعد، کہ تم مجھے سن رہے ہو؟ احمد دین بیٹے کے واپس نہ آنے پر پریشان ہو کر خود کھنڈر کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا تھا۔ میں یہاں ہوں ابا جی، سعد کی آواز بہت گہرائی میں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ احمد دین کو اس کی آواز سن کر سکون ملا تھا۔ اس کا بیٹا ٹھیک تھا۔ بیٹا باہر آ جاؤ، شام ہونے والی ہے۔ اس نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے اسے واپس بلا لیا تھا۔ دونوں باپ بیٹا جلدی اس کھنڈر سے باہر نکل آئے تھے۔ ان دونوں کا رخ یہاں سے تھوڑی دور موجود آبادی تھی۔ یہ آبادی محض گنتی کے چند گھروں پر مشتمل تھی۔ یہاں پر رہنے والے سبھی معمولی چرواہے تھے۔ ابا جی، وہاں ایسا کیا ہے جو آپ اس کمرے کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ کچھ خاص نہیں ہے، ہاں لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جو یہاں کے لوگوں کے لیے بے معنی ہیں، لیکن کچھ پڑھے لکھے لوگ پرانی چیزوں کی کھوج میں رہتے ہیں۔ اگر ہم انہیں وہ ڈھونڈ کر دے دیں گے تو وہ ہمیں اس کی اچھی خاصی قیمت دیں گے۔ تمہاری شادی کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ اگر جلد رقم کا بندوبست نہ کیا گیا تو سمنا کا رشتہ اس کا باپ کہیں اور کر دے گا۔ تمہاری ماں کو آنکھوں کے علاج کی ضرورت ہے، اور تمہاری بہن کے رشتے سے جو بھیڑ بکریاں ملی ہیں ان سے تو بس ہمارا گزر بسر ہوتا ہے، اس لیے ہمارا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے بیٹا۔ احمد دین کسی زمانے میں اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں چوکیدار تھا۔ وہاں پر ہی نوکری کرتے ہوئے اس کی دوستی ایک پروفیسر سے ہو گئی۔ اس پروفیسر نے اٹلی کی یونیورسٹی سے آثار قدیمہ میں پی ایچ ڈی کی تھی۔ پروفیسر کو کھنڈرات میں گہری دلچسپی تھی۔ وہ نیا آیا تھا، اس میں ایک جوش اور ولولہ تھا۔ وہ پاکستان کی آثار قدیمہ کی عمارتوں پر اکثر ریسرچ آرٹیکل لکھا کرتا تھا، اور یہ آرٹیکلز مقامی اور عالمی دونوں طرح کے اخبارات اور رسائل میں چھپتے تھے۔ احمد دین کے بارے میں جیسے ہی پروفیسر کو پتہ چلا کہ وہ اس علاقے سے ہے جہاں وہ اپنی ریسرچ کے لیے جانا چاہتا ہے تو اسے بڑی خوشی ہوئی۔ احمد دین بھی اسے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ دونوں ایک ہفتے کے لیے گئے تھے۔ پروفیسر اپنی اس ریسرچ سے بہت مطمئن تھے۔ واپس پہنچ کر اس نے اپنے لکھے ہوئے آرٹیکل کو مختلف مقامی اور بین الاقوامی رسائل میں بھیجا۔ اب وہ اس کے رد عمل کا منتظر تھا، لیکن جو اس کے بعد ہوا وہ اس کے لیے حیران کن تھا۔ اس کی ریسرچ کو کہیں پر بھی چھاپا نہیں گیا تھا، بلکہ حکومتی سطح پر اس سے رابطہ کر کے سختی سے منع کر دیا گیا تھا۔ وہ ایک پی ایچ ڈی پروفیسر تھا۔ اس زمانے میں پی ایچ ڈی بہت کم ہوتے تھے، خاص طور پر باہر سے پی ایچ ڈی کرنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسے صرف تنبیہ کر کے چھوڑ دیا گیا، مگر غریب احمد دین پر عتاب نازل ہوا۔ وہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اسے مجبور کیا گیا کہ وہ یہاں سے چلا جائے اور اپنی زبان بند رکھے۔ پروفیسر کو اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ اس نے کبھی بھی احمد دین سے رابطہ ختم نہ کیا، بلکہ ہر چند ماہ بعد وہ اس کے پاس جاتا اور ساتھ ہی اس کی مدد بھی کرتا۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس کی نوکری پروفیسر کی وجہ سے گئی تھی۔ وہ مدد کرتا، یہ مدد وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر بھی کر سکتا تھا۔ اس کے لیے اسے وہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ خاموش تو ہو گیا تھا، مگر اپنی ریسرچ سے دستبردار نہیں ہوا تھا۔ خفیہ طور پر ہی صحیح وہ کام جاری تھا جس میں اس کو احمد دین کی مدد حاصل تھی۔ سفید دروازے پر وہ اس کا منتظر تھا۔ صرف دروازہ ہی سفید نہیں تھا، بلکہ یہاں کی ہر چیز سفید تھی۔ لیکن جس سفید دروازے پر وہ منتظر تھا اس میں داخل ہونے کے بعد صرف اندھیرا ہی تھا، یہاں تک کہ وہ راستہ ختم ہو جائے، اور وہ راستہ وہاں ختم ہوتا تھا
جہاں سورج کی روشنی ہر چیز کو روشن کرتی تھی۔ وہ پریشان ہو رہا تھا کہ وہ اب تک واپس کیوں نہیں آئی۔ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ سفید موتیوں سے بنی بھگی واپس آ چکی تھی۔ اس بگھی کو صرف 6 سفید شیر کھینچتے تھے، بلکہ یہ کہنا مناسب تھا کہ وہ اسے اڑاتے پھرتے تھے۔ وہ اب اندر سے نکل رہی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اندر جائے، مگر وہ مانتی نہیں تھی، اس لیے چاہ کر بھی یہ ممکن نہ ہو سکا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اس کی واپسی تک پریشان رہتا ہے۔ آج تو اسے ویسی بھی دیر ہو گئی تھی۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی، سفید موتیوں کا لباس، اور سفید موتیوں کا ہی اس نے تاج پہن رکھا تھا۔ اس کی سلطنت میں ہر چیز سفید تھی۔ سب کچھ دودھ جیسی سفیدی میں ڈھلا ہوا تھا۔ ہر طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی جس نے ہر سفید چیز کو جگمگا دیا تھا۔ اس کی بگھی اڑ کر ایک طرف جا چکی تھی۔ جس روش پر وہ چل رہی تھی وہ سفید موتیوں سے بنا ہوا تھا۔ یہ راستہ ایک سفید محل کے سامنے جا کر ختم ہو جاتا تھا۔ وہ اسی محل کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی داخل ہوا تھا۔ دونوں اندر پہنچ چکے تھے۔ وہ اس وقت ایک سفید تخت پر براجمان تھی۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھے مؤدب کھڑا تھا۔ بہت سے غلام وہاں آ جا رہے تھے۔ سبھی اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اسے آج ملکہ کی مسکراہٹ سے کچھ خاص بات نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ ملکہ، آج ایسا کیا ہوا ہے؟ آپ بہت خوش ہیں۔ وہ ایک بار پھر مسکرائی۔ اس کی خوبصورتی اس کی مسکراہٹ کی بنا پر مزید نکھر رہی تھی۔ زرغام، تم نہیں جانتے میں آج کیا دیکھ کر آئی ہوں۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ ملکہ، آپ نے ضرور کچھ خاص دیکھا ہے۔ کیا میں یہ جاننے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ وہ کیا ہے جس نے آپ کو اس قدر مسرور کر دیا ہو؟ ضرور زرغام، تم ہی تو میرے رازدان ہو۔ یہ باتیں میں تم سے نہیں کہوں گی تو کس سے کہوں گی؟ آج جب میں سیر پر تھی تو میں نے ایک خاص راستہ کھلا ہوا دیکھا ہے۔ ملکہ ایزابیل نے اپنی خوشی کی وجہ بتائی۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورٹل جو اس خاص سیارے پر ہمیں لے کر جا سکتا ہے وہ کھل گیا ہے؟ زرغام نے اس کی تصدیق چاہی تھی۔ ہاں، وہی کہہ رہی ہوں، اور یہ سب میں ابھی خود دیکھ کر آ رہی ہوں۔ ملکہ ایزابیل کی آنکھوں میں مسرت کی روشنی چمک رہی تھی۔ آخر اس کا انتظار ختم ہو گیا تھا۔ فہد اور رمنا پچھلے 2 گھنٹے سے ایک کیفے میں موجود تھے۔ فہد اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن رمنا بضد تھی کہ وہ اپنا موضوع نہیں بدلے گی۔ آخر فہد اس سے بحث کر کے تنگ آ چکا تھا۔ رمنا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہیں یہی موضوع رکھنا چاہیے۔ اس میں تمہیں زیادہ نہ صحیح 30-40 سال کا عرصہ تو لگ ہی جائے گا، اور ویسے بھی تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے کون سا جاب کرنی ہے، اور شادی کے لیے ایم فل کی ڈگری ضروری نہیں ہوتی۔ رمنا دب گئی تھی اس کی بات سن کر۔ اچھے دوست ہو، مدد نہیں کر سکتے تو مرد بن کر تانے تو نہ دو۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا، مگر اسے رنجیدہ دیکھتے ہوئے وہ ایک بار پھر بیٹھ گیا۔ فہد، تم جانتے ہو یہ میرا بچپن کا خواب ہے۔ جب میں بابا کے ساتھ دادی کو ملنے جاتی تھی تب اس بارے میں سنتی تھی۔ یہ شوق میرے ساتھ جوان ہوا ہے، اب میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ بابا چاہتے تھے میں ڈاکٹر بنوں، لیکن میں نے سائنس پڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے ان کی خواہش رد کر دی۔ تم جانتے ہو کیوں؟ صرف اپنے اس خواب کو پانے کے لیے۔ میں اپنا PhD اٹلی میں کرنا چاہتی ہوں۔ میرا ریسرچ کا موضوع یہی ہوگا جو میں اب کرنا چاہتی ہوں۔ اب تم خود ہی بتاؤ میں کیسے چھوڑ دوں؟ میں نے اس موضوع کو پل پل جیا ہے۔ رمنا کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ فہد کو دکھ ہوا تھا کہ وہ اس کے جنون سے واقف تھا۔ رمنا، تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن تمہاری خواہش ایک لا حاصل خواہش ہے۔ تم ریسرچ بھی کر سکتی ہو، تم PhD بھی کر سکتی ہو، تم اسے اٹلی میں بھی کر سکتی ہو، لیکن جو موضوع تمہارا ہے اس کے ساتھ یہ سب ممکن نہیں، اور کم از کم پاکستان میں یہ بالکل ناممکن ہے۔ تم نے سر عرفان کی بات پر غور نہیں کیا۔ تم اپنا موضوع گوگل کر لو، تمہیں خالی صفحے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ تمہیں انسائکلوپیڈیا پر بھی خالی صفحہ ملے گا۔
تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب بے وجہ ہے؟ ہر فالتو چیز پر بے تحاشا مواد ملے گا، مگر اسے دیکھ لو، تم اس لحاظ سے ایک مضمون بھی ڈھونڈ نہیں پاؤ گی۔ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 جگہ تمہیں کچھ تصویریں ملیں گی، اور ایک آدھ مضمون ہوگا جو یہ کہے گا کہ یہودیوں کا یہ نظریہ ہے اور اس بارے میں مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے۔ تمہیں اس موضوع پر ادب میں کوئی کہانی یا قصہ نہیں ملے گا، اور تم سرچ کر سکتی ہو، اس پر تمہیں یوٹیوب پر بھی چند ویڈیوز ہی ملیں گی، وہ بھی صرف مسلمانوں اور یہودیوں کے خیالات بتائیں گی، لیکن کسی بھی قسم کی تحقیق نظر میں نہیں آئے گی۔ کیا یہ سب بے وجہ ہے؟ کیا کسی نے اس پر کبھی تحقیق نہیں کی ہوگی؟ اس پر کیوں نہیں لکھا جاتا؟ اس پر کیوں نہیں چھاپا جاتا؟ اتنی اہم تاریخی حقیقت، مگر اس پر مذہب کے چند حوالے اور اس کے بعد پوری دنیا خاموش ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ بس کر دو یہ بچکانہ باتیں، کہیں یہ بہت سے لوگوں کو لے نہ ڈوبے۔ فہد تھک گیا تھا اور رمنا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہنے کو کیا بچا تھا؟ جس خطرے کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا اس سے تو حکومت بھی شاید نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، باقی سر اور یونیورسٹی کیا کر سکتے تھے؟ رمنا، ضد نہ کرو، کوئی بھی موضوع لے لو اور اپنا ایم فل مکمل کر لو۔ ہاں، یہ شوق تم ذاتی طور پر پورا کرنے کی کوشش کر سکتی ہو۔ مجھے امید ہے اگر تم خفیہ رکھ کر کھوج کرو گی تو شاید یہ کر پاؤ گی، اس سے نقصان پہنچنے کا خطرہ بہت کم ہوگا، لیکن یقین کرو کہ نقصان نہ پہنچنے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ فہد نے رمنا کو قائل ہوتا ہوا دیکھ کر امید کی کرن دکھائی۔ ٹھیک ہے فہد، میں ایسا ہی کروں گی، لیکن تم بھی وعدہ کرو کہ میرے ساتھ اس موضوع پر تحقیق کرو گی، مجھے سچ جاننا ہے۔ رمنا کی بات سن کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ضرور، کیوں نہیں، تمہارے لیے میں اپنی معصوم سی جان خطرے میں ڈال سکتا ہوں۔ فہد کی بات سن کر اس نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ اس پر فہد نے کہا، بھائی ایسے نہ گھورو، مذاق کر رہا تھا، چلو سر عرفان کے آفس چلتے ہیں تاکہ اساتذہ کو پتہ چل جائے کہ تم نے اپنا خطرناک ارادہ بدل لیا ہے۔ فہد اسے چڑھانے سے باز نہیں آیا۔ فہد کے بچے، باز آ جاؤ۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے کیفے سے باہر نکل گئے تھے، یہ جانے بغیر کہ کوئی ان کی باتیں نہ صرف سن چکا ہے بلکہ نوٹ بھی کر چکا ہے۔ نہ صرف رمنا یہ خواب نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، بلکہ یہ خواب بھی اب رمنا کو چھوڑنے پر راضی نہیں تھا۔